بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں، شاید کوئی بھی نہیں جانتا کہ چائنا کے اندر ایک رائل فیملی ہے۔ یہ جو رائل فیملی ہے چائنا کی، ایگزائل میں نہیں رہتی، انہوں نے اپنے نام بھی تبدیل نہیں کیے، خاموشی سے بیجنگ کے اپارٹمنٹس کے اندر رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ان میں سے پینٹرز ہیں، کچھ لوگ ان میں سے ٹیچرز ہیں۔ یہ ایک ایسے شہر کی گلیوں میں سما گئے ہیں کہ شہر کے اوپر، جس ملک کے اوپر، جس امپائر کے اوپر ان کے اینسسٹرز حکومت کیا کرتے تھے، ان کو خدا سمجھا جاتا تھا۔ ان کا جو سرنیم ہے وہ ہے آئسن جیرو۔ یہ ایک ایسا نام ہے جو چائنیز آئی ڈی کارڈز کے اوپر ملتا ہے، مگر اسلام کے اندر ایک ایسی دنیا چھپی ہوئی ہے دیٹ ریفیوزز ٹو ڈائی۔ 1908 میں دا لاسٹ ایمپرر آف چائنا واز کراؤنڈ۔ ایک بچہ جس کی شاید 3 سال بھی عمر نہیں تھی، اس کو ایک ایسا ایمپرر، ایک ایسی ریاست کو بنا دیا گیا جہاں پہ ہزاروں سال سے بادشاہ حکومت کیا کرتے تھے، ان کو ڈیوائن سمجھا جاتا تھا۔ جب وہ چھینکتا تھا تو فاربیڈن سٹی بیجنگ کے اندر جو ملازم تھے وہ جھک جایا کرتے تھے۔ جب وہ بیمار ہوتا تھا تو پوری ریاست، پوری ایمپائر اس کے لیے دعا کیا کرتی تھی۔ وہ ایسی ریچولز کی دنیا میں رہتا تھا جو شاید اس کی زبان سے بھی زیادہ پرانے تھے۔ مگر 1912 میں ایک سائن کے ذریعے یہ جو ڈیوائن آرڈر تھا چائنا کا، یہ کولیپس ہو گیا، اور جو چنگ ڈائنیسٹی تھی چائنا کی، جو صدیوں سے چائنا کے اوپر حکومت کر رہی تھی، اس کا دور ختم ہو گیا، اینڈ دا ریپبلک آف چائنا واز بورن۔ اور وہ ایمپرر جو ایک سمبولک ایمپرر تھا، ایک 10,000 سال پرانی ریاست کا، ایک 10,000 سال پرانی لینیج کو ریپرزینٹ کرتا تھا، وہ ایک نئی دنیا کے اندر ایک مہمان بن کے رہ گیا۔ میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید۔ چائنا کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو چائنا ہیز آلویز مینیج ٹو ڈو ایکسٹرا آرڈینری تھنگس۔ انہوں نے یہ جو ایمپرر تھا، یہ جو ان کا خدا تھا، اس کو مارا نہیں، اس کو ختم نہیں کیا، بلکہ اس کو زندہ رہنے دیا۔ یہ جو نئی ریپبلک بنی تھی 1912 میں، تھوڑی سی اس بات کو نوٹ کیجئے گا کہ 1912 میں ریپبلک آف چائنا کا قیام ہوا تھا۔ یہ کمیونسٹ ریولوشن سے پہلے کی بات ہے۔ سن یات سین نے ریپبلک آف چائنا کا قیام کیا تھا 1912 میں۔ یہ جو چائلڈ ایمپرر تھا چائنا کا، اس کو زندہ رہنے دیا گیا، بلکہ اس کو ایکچولی سمبولکلی ایمپرر بھی رہنے دیا گیا۔ جو بیجنگ کے اندر فاربیڈن سٹی ہے، جو محل تھا بادشاہوں کا، اس کے اندر یہ بچہ رہا کرتا رہا۔ روز صبح جب وہ بچہ، جو لاسٹ ایمپرر آف چائنا ہے، وہ سو کے اٹھتا تھا تو اس کے محل سے باہر کے جو لوگ ہیں وہ ایکویلٹی کے سلوگن لگایا کرتے تھے، مگر محل کے اندر ان ریچولز کو پرفارم کیا جاتا تھا جو ہزاروں سال پرانے تھے، ان خداؤں کے آگے جھکا جاتا تھا جو باہر کی دنیا کے اندر ارریلیونٹ ہو گئے تھے۔ یہ بچہ پرورش پا رہا تھا 2 کیلنڈرز کے بیچ میں، ایک ڈیوائن کیلنڈر اور ایک ماڈرن کیلنڈر۔ دونوں اس کو کلیم کیا کرتے تھے، دونوں اس کو سمجھتے نہیں تھے۔ کچھ سال بعد جب جاپان نے چائنا کو انویٹ کیا، چائنا اور جاپان کی ایک بہت ہی زیادہ المناک تاریخ ہے، ایک بہت زیادہ تاریخ ہے۔ جاپان کی جو انویژن تھی چائنا کی، وہ اس میں بہت زیادہ ظلم کیے گئے چائنیز پاپولیشن کے اوپر۔ جب جاپنیز ایمپائر نے انویٹ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سمبولک ایمپرر ہے چائنا میں جس کا نام شاید لوگ بہت زیادہ جانتے ہیں۔ انہوں نے اس کو آفر کی کہ تمہیں دوبارہ ایمپرر بنا دیتے ہیں، ایک فرضی ریاست کا۔ اس ریاست کا نام تھا من چوکو۔ یہ فرضی ریاست جاپان کی فگمنٹ آف امیجنیشن تھی اور یہ ناردرن چائنا کے اندر تھی۔ ایک ایسا ایمپرر جو ارریلیونٹ ہو گیا تھا، اس نے یہ آفر قبول کر لی تاکہ شاید وہ ریلیونٹ ہو جائے دوبارہ۔ مگر اب وہ ایک ایسے محل میں رہتا تھا جس کے گارڈ جو ہیں وہ جاپنیز تھے، یعنی فورن گارڈز کے۔ دوسری جنگ عظیم میں جب جاپنیز ایمپائر کو ڈیفیٹ ہو گئی، جب وہ ہار گئی ایلائز سے، اور جب رشیا نے انویژن سٹارٹ کیا آہستہ آہستہ چائنا کی تاکہ جاپنیز کو باہر بھگایا جائے، تو پو یی اپنی فیملی کے ساتھ اپنے محل سے ایک سوٹ کیس لے کے بھاگا۔ اس سوٹ کیس کے اندر چند کپڑے تھے اور چند یوزلیس میڈلز تھے، مگر اس کو بھاگتے ہوئے رشین فورسز نے کیپچر کر لیا۔ اور پو یہ سمجھتا تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ رشیا کی ایک تاریخ رہی تھی بادشاہوں کو قتل کرنے کی۔ مگر ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ رشیا نے اس کو کیپچر کیا اور پھر جو نئی کمیونسٹ گورنمنٹ تھی چائنا کے اندر، اس کے حوالے کر دیا۔ اور پھر ایک اور امپاسبل بات ہوئی، اور وہ یہ ہوئی کہ چائنا اگین ڈڈ ناٹ ایکسیکیوٹ اٹس ایمپرر بٹ اٹ ری ایجوکیٹڈ ہم۔ یعنی دا سن آف ہیون جو ٹائٹل تھا دا لاسٹ ایمپرر آف چائنا کا، اس کو ری ایجوکیٹ کیا گیا، اس کو باغبانی سکھائی گئی، یعنی اس کو مالی بننے کا کام سکھایا گیا۔
اس کو یہ بتایا گیا کہ اب جو نیا چائنا ہے، دا پیپلز ریپبلک آف چائنا، یہاں پہ ہر انسان برابر ہے، کھانا جو ہے وہ لائن میں کھڑے ہو کے ملتا ہے، اپنے کمرے کو، اپنے باتھ روم کو، اپنے ٹوائلٹ کو آپ نے خود صاف کرنا ہے۔ وہ ایونچولی مالی بن گیا بیجنگ کے اندر، اس شہر میں جہاں پہ فاربیڈن سٹی میں اس کو خدا کا درجہ حاصل تھا۔ وہ ایک ریاست کے اوپر حکومت کرتا تھا جہاں پہ اس کی جو کلیم ٹو دا تھرون ہے وہ ہزاروں سال پرانی لینیج سے آ رہا تھا۔ دا لاسٹ ایمپرر آف چائنا پو یی ڈائیڈ ان 1967۔ ان 1967 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ کوئی رائل فیونرل نہیں دیا گیا اس کو، ایک چھوٹا سا کافن اور ایک چھوٹا سا نوٹ اخبار کے اندر۔ مگر پو یی کی بلڈ لائن سروائیو کر رہی ہے آج تک۔ پو یی کا اپنا کوئی بیٹا نہیں تھا، نہ اس کی کوئی بیٹی تھی، مگر اس کے بھائی تھے، اس کے ریلیٹیوز تھے۔ اور یہ جو آئس اینڈ یوروز ہیں یہ آج بھی چائنا کی گلیوں میں، بیجنگ کی سڑکوں میں پھرتے ہیں۔ یہ جو ڈریگن ہے اس کا خاتمہ نہیں ہوا، وہ صرف ڈیزالو ہو گیا ایک ایسی نیشن کے اندر جس نے ان کو ریپلیس کر دیا تھا۔ اور اس کہانی کے اندر، دا لاسٹ ایمپرر آف چائنا کی کہانی کے اندر وہ راز ہے، وہ سیکرٹ ہے جو چائنا کی ترقی کا راز ہے۔ فرانس کے اندر جب ریولوشن آیا تو اس نے اپنے بادشاہوں کے سر کاٹ دیے۔ ترکی کے اندر جب ریولوشن آیا تو آٹومن امپائر کا خاتمہ ہو گیا، اپنے بادشاہوں کو، اپنے خلیفاؤں کو انہوں نے ملک سے باہر بھیج دیا۔ رشیا نے اپنے زارز کو قتل کر دیا، ان کے فیملی کو، ان کے بچوں کو، بیٹا بیٹی دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ چائنا نے سمپلی اپنے ایمپرر کو اپنے اندر ایبزارب کر لیا۔ تو یہ سوال کہ ہر ایمپائر پوری دنیا کے اندر، آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں تاریخ کا جائزہ لے کے دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر ہر ایمپائر ختم ہوتی ہے تو نئی آنے والی جو نیشن سٹیٹ ہوتی ہے وہ اپنی ہسٹری کو صاف کر دیتی ہے، اپنی ہسٹری کو ڈسٹرائے کر دیتی ہے۔ مگر چائنا ایک ایسا واحد یونیک ایگزامپل ہے جو اپنے ماضی کے ساتھ زندہ رہنے کا ہنر جانتا ہے۔ کہانی یہاں سے شفٹ ہو رہی ہے کہ اب یہ جو دنیا کے اندر سویلائزیشنز ہیں، جو ہسٹوریکلی جنہوں نے ترقی کی اور جو آج بڑی بڑی سویلائزیشنز ہیں، وہ پروگریس کو کیسے امیجن کرتی ہیں۔ اگر آپ یورپ کو دیکھیں تو یورپ نے اپنے جو ریولوشنز ہیں ان کو ایسے ٹریٹ کیا جیسے بیپٹزم بائی فائر ہو، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح آگ پیوریفائی کر دیتی ہے چیزوں کو، اسی طرح جو ریولوشن ہے وہ تاریخ کو پیوریفائی کر دیتا ہے۔ فرانس یہ سمجھتا تھا کہ لبرٹی، جس کے اوپر فرانس میں ریولوشن آیا، وہ پیوریفیکیشن ریکوائر کرتا ہے۔ اور یہ جو گلٹین ہے جس سے فرانس نے اپنے بادشاہوں کے سر قلم کیے، وہ ایک آلٹر بن گیا، اور جو ریزن ہے یعنی منطق جو ہے اس کو یورپ نے اپنا خدا مان لیا۔ جب آٹومن ایمپائر گری تو کمال اتا ترک نے ایک ریپبلک کریٹ کی، دا ریپبلک آف ٹرکی، اور اس نے یہ جو تاریخ تھی آٹومن ایمپائر کی اس کو ایمپیوٹیٹ کر دیا، اور اس نے یہ کیا کہ نہ صرف خلافت کو ابالش کیا بلکہ یہ جو رسم الخط ہوتا ہے، جو الفابیٹ ہوتا ہے ٹرکش زبان کا، اس کو بھی تبدیل کر دیا گیا، اور جو سول تھا سویلائزیشن کا اس کو بھی تبدیل کر دیا گیا ماڈرنٹی کے نام پہ۔ جب رشیا میں ریولوشن آیا تو جو رومنوف فیملی تھی، جو زارز تھے رشیا کے، ایک ایک بچے کو قتل کر دیا گیا، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ ایکویلٹی صرف تب اچیو ہو سکتی ہے جب وہ خون میں نہائی ہوئی ہو۔ ایٹ لیسٹ اس بات کو ماننا پڑے گا کہ یورپ کے اندر جو ریولوشنز تھے وہ ایک طرح کے آنیسٹ تھے، اور وہ یہ تھے کہ اگر آپ ریڈیمشن چاہتے ہیں تو اس کے لیے ڈسٹرکشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مگر یہ بات یورپ بھول گیا، اور آج تک شاید بھولا ہوا ہے، کہ جب بھی آپ ریڈیمشن حاصل کرتے ہیں ڈسٹرکشن کے ذریعے تو آپ کی جو کنٹینیوٹی ہوتی ہے آپ کے لوگوں کی، آپ کی قوم کی، آپ اس کے اندر دراڑ ڈال دیتے ہیں۔ یورپ کی جو فریڈم ہے وہ بھول جانے کے اوپر، یعنی اپنی تاریخ کو بھولنے کے اوپر بلٹ ہے۔ چائنا کا جو ریولوشن ہے وہ مختلف تھا۔ جب ایک ڈائنیسٹی گرتی تھی چائنا میں تو ایک اور ڈائنیسٹی اس کی جگہ لے لیتی تھی۔ چائنی لوگوں کا یہ خیال تھا، یا ابھی بھی ہے، کہ ایک دور آتا ہے اور دوسرا دور چلا جاتا ہے۔ جو مینڈیٹ آف ہیون ہے وہ کبھی بھی چائنیز لوگوں کے حساب سے نہیں ٹوٹا، صرف ٹرانسفر ہو گیا۔ یعنی جو کنفیوشن آرڈر ہے اس میں ایمپررز بھی آئے، اس میں انویڈرز بھی آئے، اس میں آئیڈیالوجیز بھی آئیں۔ ایون جو ماؤ کا جو ریولوشن تھا، چیئرمین ماؤ کا ریولوشن، اس نے جو پرانا چائنا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی،
بلکہ اس نے کیا یہ کہ پرانے چائنا کے کپڑے جو ہیں وہ نئے لوگوں کو پہنا دیے. جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے اس نے ایمپرر کو ریپلیس کر دیا، مگر جو لینگویج آف اتھارٹی ہے وہ وہیں کی وہیں رہی. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ چائنا میں طاقت کبھی ختم نہیں ہوتی، طاقت چائنا میں اڈیپٹ کر جاتی ہے. اسی لیے یہ جو چائنیز آئیڈیا آف ہسٹری ہے اس کی وجہ سے لاسٹ ایمپرر آف چائنا پوئی کو قتل نہیں کیا گیا. وہ بادشاہ نہیں تھا چائنا کا. پوئی ایک پروف بن گیا تھا اس بات کا کہ چائنا اپنی تاریخ کو ختم نہیں کرتا، اپنی تاریخ کو فولڈ کر دیتا ہے. فرانس says that you are free when you are unbound. چائنا says that you are safe when you belong. اور یہاں پہ جو پیراڈاکس ہے ہمارے زمانے کا یہ اس بات کے اندر ہے. دونوں ویسٹ اور چائنا یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ لبریٹ کرتے ہیں انڈیویجول کو، مگر دونوں ہی انڈیویجول کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. ویسٹ کے اندر ایک عجیب سی آئرنی ہے کہ فرانس کے اندر یہ اجازت ہے عورت کو کہ وہ جتنے کم کپڑے مرضی ہے اس کے پہننے، مگر وہی عورت جب وہ نقاب کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اسٹیٹ اس کو روک دیتا ہے. ایک چوائس اسٹیٹ الاؤ کرتا ہے، دوسری چوائس اسٹیٹ کے لیے ایک پرابلم بن جاتی ہے سیکولرزم کے نام پہ. اور ویسٹ کے اندر یہ جو آئیڈیاز ہیں یہاں پہ انہوں نے اپنی تاریخ کی کنٹینیوٹی کو بار بار کاٹ دیا. تو یہ آئیڈیاز ان کو اس جگہ پہ لے کے چلے گئے جہاں پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے انڈیویجول کو کہ اس کے پاس فریڈم آف ایکسپریشن ہے، بات کرنے کی فریڈم ہے، مگر وہ سیکولرزم کے نام پہ جس کنٹرول کو لوگوں کے اوپر حاوی کر رہے ہیں اسی کنٹرول کو وہ کرٹیسائز کرتے ہیں. جب چائنا کے اندر جو کمیونسٹ گورنمنٹ ہے وہ اسی کنٹرول کو کسی اور نام دے کے لوگوں کے اوپر مسلط کرتی ہے. مگر جو کنوکشن ہے جس کی وجہ سے ویسٹرن کرسچینٹی نے ہیریٹکس کو جلایا، جس نے انکویزیشن لے کر آیا، آج وہی جو کنوکشن ہے اس کی وجہ سے ویسٹ کے اندر یہ جو ہیڈ اسکارفز ہیں، یہ جو برکینیز ہیں، ان کو بین کیا گیا ہے اور نام یہ دیتے ہیں کہ ہم عورت کے رائٹس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. یعنی سیکولرزم ایک اپنے اندر ہی ایک کریڈ بن کے رہ گئی ہے. چائنا کے اندر جو امپورٹنٹ بات ہے جو ہمیں لاسٹ ایمپرر آف چائنا کی سٹوری سے ملتی ہے کہ چائنا اس قسم کا کوئی مورل کلیم نہیں کرتا، ہم صرف آپ کے بیہیویئر کو مینیج کرنا چاہتے ہیں. سو what that means is that the West governs belief to preserve individuality. On the other hand, China governs behavior to preserve harmony. اور دونوں سسٹم جو ہیں وہ دونوں کنٹرول کے سسٹم ہے، صرف ان کے اندر جو ورچوز ہیں وہ مختلف ہیں. اور اس کہانی کے اندر، یہ لاسٹ ایمپرر آف چائنا کی کہانی کے اندر، اور یہ جو آئیڈیا آف ہسٹری ہے دونوں ایک طرح کی دنیا کے دو حصوں کے اندر، اس کی وجہ سے یہ جو چائنا کی سٹوری ہے یہ اتنی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. یعنی یورپ یہ بلیو کرتا ہے کہ صاف بلیک بورڈ سے سٹارٹ کرنا چاہیے، ایک دور کو ختم کر کے بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے. چائنا کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو وہ ایک ان بروکن سیکوینس آف ہسٹری کی طرح چلتی ہے. ایمپررز آئے، ریپبلکس بنی، پھر کمیونسٹ آ گئے، ٹیکنوکریٹس آ جاتے ہیں کبھی، بہت مختلف چہرے، مگر ایک سویلائزیشن کی کنٹینیوٹی جو ہزاروں سال سے اس دنیا کے اندر موجود ہے. چائنا کی اگر آپ تاریخ کو اور یہ جو کہانی آپ نے سنی ہے اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ریفرنس کے طور پہ بتا دیتے ہیں کہ 1987 میں ایک فلم بنی تھی دا لاسٹ ایمپرر. انٹرسٹنگ، اس فلم میں پیٹر اوٹول ہیں جنہوں نے لارنس آف اریبیا کا کردار ادا کیا تھا لارنس آف اریبیا میں. یہ جو فلم تھی دا لاسٹ ایمپرر، یہ پوئی جو لاسٹ ایمپرر آف چائنا تھا اس کی ایک کتاب فرام ایمپرر ٹو سٹیزنس کے اوپر بنائی گئی تھی. وہ پہلی فلم تھی 1987 میں جس کو بیجنگ میں جو فوربڈن سٹی کے اندر شوٹ کرنے کی اجازت دی گئی تھی. ویسٹرن لوگوں کا یہ خیال تھا، انفیکٹ ہالی ووڈ کا یہ خیال تھا کہ ہم اس لاسٹ ایمپرر کی کہانی کو جب دنیا کے سامنے لے کر آئیں گے تو جب چائنیز لوگ اس کو دیکھیں گے تو ان کو لگے گا کہ ہمارے اوپر حکومت کرنے کا ایک ڈیوائن کلیم موجود ہے، شاید اس کی کہانی کو ہم دوبارہ زندہ کریں گے. مگر ان کو حیرت ہوئی جب بیجنگ نے یہ اجازت دی کہ اس فلم کو آپ فوربڈن سٹی میں شوٹ کریں. اس فلم کے اندر آپ پوجی کی کہانی بھی دیکھ سکتے ہیں اور چائنیز ریولیوشن کی کہانی بھی دیکھ سکتے ہیں. انٹرسٹنگ فلم ہے. جو بات ویسٹ کو سمجھ نہیں آتی وہ یہ ہے کہ چائنا اپنی تاریخ سے نہیں ڈرتا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دریا کی طرح تاریخ بہتی ہے جس میں ایک دور آتا ہے دوسرا دور چلا جاتا ہے. یہ جو پوئی کی کہانی ہے چائنا اس سے کبھی بھی اپنی تاریخ سے غائب نہیں کرنا چاہتا. چائنا اس کو امبریس کرتا ہے. آج بھی اگر آپ فوربڈن سٹی کے اندر جائیں، اور چونکہ آج وہ ایک ٹورسٹ اٹریکشن ہے، تو وہاں پہ دا لاسٹ ایمپرر آف چائنا کی نہ صرف تصویر لگی ہوئی ہے بلکہ ان کے اینسسٹرز کی تصویریں بھی وہاں پہ لگی ہوئی ہیں. کیونکہ چائنا اپنی تاریخ کو امبریس کرتا ہے. چائنا کے لیے جو چائنیز سویلائزیشن کا جو چائنا کا اپنا کمال ہے
وہ یہ ہے کہ اس نے یہ پروو کیا کہ ایک بادشاہ ایک عام آدمی کی زندگی بھی گزار سکتا ہے، کیونکہ اس کا دور ختم ہو گیا۔ یہ جو ایکسیپٹنس ہے چائنیز خمیر کے اندر، چائنیز سوچ کے اندر، یہ وہ چیز ہے جس کی ویسٹ کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ اس طاقت کا سرچشمہ ہے جس کی وجہ سے چائنا آج دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور طاقتور ملکوں میں سے ایک ہے، کہ وہ اپنی تاریخ کو اپنے اندر ایبزارو کر لیتا ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے یا ری ایجوکیٹ کر کے اس تاریخ کا حصہ بنا لیتا ہے جس تاریخ کے اوپر چل کے وہ آگے جا رہے ہیں، یعنی اپنی ہسٹری کو امبریس کرتے ہیں اور اپنی فیوچر کو وہ خود لکھتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم نے چائنا کی تاریخ بھی بتائی آپ کو، اور یہ بھی سمجھایا کہ ویسٹ اور چائنا کے اندر یہ جو بیسک سوچ ہے اس کا فرق ہے، دونوں ہی ترقی یافتہ ہے، آج کی دنیا میں طاقتور بھی ہیں، مگر فیوچر کس کا ہے؟ کیا فیوچر ان لوگوں کا ہے جو ہر دفعہ اپنی تاریخ کو تبدیل کرتے ہیں، کلین سلیٹ کے ساتھ آگے جاتے ہیں، یا فیوچر اس قوم کا ہے جو ہمیشہ اپنے تاریخ کو اپنے ساتھ لے کے چلتی ہے؟ ہم جو ساؤتھ ایشیا میں ہے، ہم ان دونوں سویلائزیشنز کے بیچ میں رہتے ہیں، اور ہم آدھی چیزیں ویسٹ سے لے رہے ہیں اور آدھی چیزیں ایسٹ سے لے رہے ہیں۔ شاید ہمیں بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، جیسے انڈیا کے اندر ایک ریویژنسٹ ہسٹری چل رہی ہے کہ مسلمانوں کا ٹائم ہٹا دو تاریخ کے اندر سے، پاکستان کے اندر ہم 1947 سے اپنی ہسٹری کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ شاید یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس بات کو امبریس کریں کہ اس خطے کے اندر کون لوگ رہا کرتے تھے۔ اگر کسی نے حکومت کی جس کا تعلق ہمارے صوبے سے نہیں تھا، ہمارے مذہب سے نہیں تھا، مگر وہ ہماری زمین کی ہسٹری کا حصہ تھا، تو شاید اس کو بھی امبریس کر کے چلنے کا وقت آ گیا۔ شاید اس آئینے کو اب توڑنے کے بجائے ایک ہی آئینہ جس کو بار بار ہر جنریشن پالش کرے، وہ وقت شاید ساؤتھ ایشیا کو اس وقت کی شاید اب ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔